تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق مالک رازق ہے۔ درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کے بعد اس میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے، وہ کام بتلائے، وہ چیزیں بتلائیں جن کے ذریعے سے ہم اس زندگی کو بامقصد بنا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں بامقصد بھیجا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس مقصد کو بارہا اجاگر بھی کیا گیا۔ اس کو پانے کے لیے، اس پر چلنے کے لیے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کئی احکامات بھی دیے ہیں، اور محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو ہمارے لیے عملی طور پر، تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل کے طور پر نمونہ بھی بنایا، مثال بھی بنایا۔ گویا کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی ضرورت اللہ رب العالمین نے ایسی نہیں چھوڑی کہ جو پوری نہ ہوتی ہو یا جس کا ہمیں حل نہ ملتا ہو۔ جس چیز کی بشر کو ضرورت ہے، انسانیت کو ضرورت ہے، وہ اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، پیدا کی ہے، ہمیں عطا کی۔ اس ساری تفصیل کے ساتھ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ تمام تر سہولیات دی ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنی تخلیقات سے، اپنی مخلوقات سے ہمیں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگی کا ہر پہلو ہم اس طریقے سے گزاریں جو طریقہ رب العالمین نے ہمیں بتایا اور ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی مراد، اپنی چاہت یہ شامل نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر ہمارے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے پابندی لگائی ہے، منع کیا ہے، اس میں بھی رب العالمین کی حکمتیں ہیں، اور وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے، آخرت کی تیاری کرتے ہوئے ان میں ہمارے لیے بھرپور فائدہ ہے، اور وہ چند چیزیں ہیں، مختصر سی چیزیں ہیں۔ باقی اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تخلیقات ہیں ان سب کا ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے ان سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں حواس خمسہ عطا کر کے ساری مخلوقات پر اعلیٰ، عرفہ اور اشرف بنا دیا۔ جب اللہ نے یہ انعام ہمیں دیا ہے تو پھر اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم اپنا مرتبہ اور مقام سمجھیں اور اس کو اس مقام پر رکھیں۔ ہمیں جو اللہ نے مرتبہ دیا ہے، جو اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا خطاب دیا ہے، ہم اس کی پاسداری کریں، اس کا خیال کریں، اس کی حفاظت کریں۔ اللہ نے تو دے دیا، ہم نے لے لیا، لیکن اس کی حفاظت وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انہی اعمال کے نشاندہی پر، اعمال کو سر انجام دینے پر اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ کے اندر بھی یہی حکم فرمایا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ اللہ رب العالمین محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے کہلواتا ہے، اعلان کروا رہا ہے، قل کہہ دو محمد علیہ الصلاۃ والسلام، هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا،
کیا تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتلائیں، ان کی اطلاع، ان کی خبر نہ بتلائیں، ان کے بارے میں آگاہ نہ کریں، جو اپنے اعمال میں خسارے میں ہیں، اپنے اعمال کو خسارے میں لے جاتے ہیں۔ معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، لیکن نفع والی نہیں، نقصان والی، خسارے والی، فائدے والی نہیں۔ اس کی وجہ اور اس کا سب سے بڑا سبب کہ وہ عمل، وہ کام، وہ محنت، وہ جستجو، وہ کوشش اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کی نہیں ہوتی۔ اس کے اندر بندے کی، بشر کی، انسانیت کی، انسان کی اپنی مرضی شامل ہو جاتی۔ اس کی وجہ سے وہ کام اس طرح سر انجام نہیں دے سکتا جس طرح اس سے ڈیمانڈ کیا گیا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں دنیا کے اندر محنت کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، اور پھر اس جستجو پر، اس محنت پر وہ یہ حساب بھی رکھتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ بہت بڑے فائدے کی چیزیں کرتے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، وہ اللہ کو راضی اور خوش کر رہے ہیں، جبکہ حقیقتاً اللہ نے کہا ان کے اعمال غارت ہیں، ضائع ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں۔ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، بلکہ معاشرے کا مضبوط حصہ بن چکی ہیں؟ ہم پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، فکر بھی کرتے ہیں، محنت بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے اندر ایک چیز بھول جاتے ہیں۔ وہ ایک چیز کیا ہے کہ یہ میری محنت قبول بھی ہوگی یا نہیں، میں جس چیز پر پیسہ لگا رہا ہوں، وقت دے رہا ہوں، وہ مجھے فائدہ بھی دے گا یا نہیں دے گا، مجھے نفع کے اندر لے کر جائے گا یا میرا نقصان کر دے گا۔ یہ اس ایک چیز پر ہم توجہ نہیں کرتے اور پھر عمل کرتے چلے جاتے ہیں، اور جب اللہ کے پاس جائیں گے تو پھر یہ ہمارا معاملہ ہو جائے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اللہ کہتا ہے وہ حساب رکھیں گے، وہ اپنے آپ کے اندر اس چیز کو بنا لیں گے، واقفیت کر لیں گے، جان لیں گے، اپنے حساب کے اندر یہ چیزیں لکھ لیں گے، مائنڈ سیٹ کر لیں گے، دل کو مطمئن کر لیں گے کہ ہم نے بڑے اعمال کیے اور بڑے بہترین اعمال کر رہے ہیں، ہم جو چیزیں بنا رہے ہیں بڑی خوبصورت ہیں، لیکن در حقیقت وہ خوبصورت نہیں ہے، ان کا وزن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت کے لیے اس پر بے شمار مثالیں دی، امت کو سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے بے شمار چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں ملتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہمارے لیے حجت ہیں۔ لیکن اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر بھی ایک اچھی عقل والا آدمی، سچی عقل والا آدمی یہ سمجھے، سوچے، اس بات پر توجہ کرے، تو اس کو دنیا میں اپنے ارد گرد سے کئی مثالیں مل سکتی ہیں کہ وہ کوشش کرتا ہے، اس کا صلہ نہیں ہے، پھر وہ سوچتا ہے، دیکھتا ہے، مشورہ کرتا ہے، پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، اس کمی کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، اتنی جستجو کر رہا ہوں، اتنا وقت اور پیسہ لگا رہا ہوں، لیکن صلہ کوئی نہیں مل رہا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے بندے کے اعمال، اس کا بدلہ اپنے پاس رکھا، اس کا بدلہ ابھی غیب کی صورت میں ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، اگرچہ کہ اللہ رب العالمین دکھلاتا بھی ہے لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ کے انعامات جب ہوتے ہیں بندے پر، تو ان انعامات کی جب قدر نہ کر رہا ہو، اس کو سمجھ نہ رہا ہو، تو پھر گویا کہ اس کو اپنے رب کی پہچان بھی نہیں ہوتی اور ان چیزوں کو وہ سمجھ نہیں رہا ہوتا کہ اللہ کے یہ انعامات اور اکرامات مجھ پر ہیں، میری اب کیا ذمہ داری، اللہ نے میرے جو ذمہ لگایا ہے میں اس پر کتنا چل رہا ہوں۔ دنیا کی ایک مثال، ایک بندہ ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، ایک گھر کے اندر ایک برتن کی ہم مثال لیتے ہیں، اس سے سمجھتے ہیں۔ گھر کے اندر ایک برتن ہے، اس میں پانی جمع کرتا ہوں، کوئی چیز جمع کرتا ہوں،
اور اس چیز کے لیے، اس پانی کے لیے میں بڑی مشقت اٹھاتا ہوں، بڑی محنت کر رہا ہوں، میں دور سے اس کو بھر کر لاتا ہوں۔ آج کل ہمارے ہاں ٹینک ہیں، زمین میں ہیں یا چھت پر ہیں، ان دونوں میں سے کسی کی مثال لے لیجیے۔ الغرض ذخیرہ کرنے کی کوئی چیز ہے، کوئی جگہ میری ضرورت ہے، میں نے اپنی ضرورت کے تحت اس کے اندر کسی چیز کو ذخیرہ کرنا ہے، میں پیسہ بھی لگاتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں، وقت بھی لگاتا ہوں، وزن بھی اٹھا رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے تعلقات بھی قائم کرتا ہوں، اور کہیں شرمندہ بھی ہونا پڑتا ہے، کہیں ڈانٹ بھی سننا پڑتی، سارے دنیا کے معاملات ہیں، ان کا سامنا کرتا ہوں، ان کا فیس کرتا ہوں، اور جہاں میں نے اس چیز کو ذخیرہ کرنا ہے اس میں یا تو سوراخ ہے یا ایسی کوئی نالی اس کی باہر نکل رہی ہے جس میں ڈال تو رہا ہوں لیکن محفوظ نہیں ہو رہا، وہ بھر نہیں رہا۔ یہی مثال ہمارے اعمال کی، اعمال کرتا چلا جا رہا ہوں، ذخیرہ اندوزی اعمال کی میں کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے جو سوراخ ہیں، اس کے پیندے کے اندر جو کمزوری ہے، اس کے اندر جو کیڑے ہیں، ان کی میں نشاندہی نہیں کر رہا، وہ ان کو کھاتے چلے جا رہے ہیں، وہ ان سوراخوں کے ذریعے سے میرے اعمال نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی ساری چیزوں کی نشاندہی کی، محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعلیمات میں کئی ساری چیزوں کی نشاندہی کی، اور آج کا مسلمان اس نشاندہی کو سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر چھوڑتا نہیں ہے بلکہ اپناتا ہے۔ معاشرے کی بات کی جائے، ہم لوگوں کی، انسانوں کی بات کی جائے، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کی اگر بات کی جائے تو وہ تمام تر چیزیں کوٹ کوٹ کر ہمارے اندر بھری ہوئی، فرد واحد کی بات نہیں ہے، کسی ایک انسان کی بات نہیں ہے، اجتماعی بات ہے، مجموعی بات ہے، کیونکہ حکم مجموعہ پر لگتا ہے، اغلبیت پر لگتا ہے۔ ہماری اجتماعیت کا یہ حال کہ ہم اس مثال پر پورے اترتے ہیں، اعمال کرتے جا رہے ہیں، نامہ اعمال کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے سوراخوں پر بند نہیں باندھ رہے، پیوند کاری نہیں کر رہے، اس چیز کی نشاندہی نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے ہمارے اعمال کے بارے میں اللہ نے کہا هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ چند ایک کی طرف میں نشاندہی کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا جس کو پیندہ کہا، سب سے بڑا سوراخ جس کو کہا ہے وہ شرک ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کیا، محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کیا، اور سابقہ امتوں کے اللہ رب العالمین نے جتنے بھی قصے قرآن مجید کے اندر ہمیں بتلائے ہیں، نازل کیے ہیں، ان میں آگاہی ہمیں دی ہے کہ ان قوموں کا معاملہ اپنے انبیاء کے ساتھ یہ تھا، اپنے رب کے ساتھ یہ تھا، اپنے آپ کے ساتھ یہ تھا، ان کے اندر یہ غلطیاں اور یہ نشاندہیاں کی اللہ نے، جس کی وجہ سے، جس کی بدولت اللہ کی ناراضگی ان پر آئی، اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا کی، ہم اس دعا کی برکت سے اللہ نے اس دعا کو قبول کیا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارا معاملہ ڈیلے کر دیا، فوراً پکڑ چھوڑ دی۔ سابقہ امتوں پر یہی معاملہ تھا، گناہ کرتے فوراً پکڑ ہوتی، اللہ رب العالمین کی پکڑ ان پر فوراً نازل کر دی جاتی، فوراً عذاب آ جاتا، ان پر سختی تھی۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے وہ سختی ہم پر ڈیلے ہو گئی، ٹل گئی، لیکن اس کا فائدہ ہم نے کیا حاصل کیا؟ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ہم سست ہو گئے، کاہل ہو گئے، ہم ان اعمال کو پے در پہ کرتے چلے گئے جن کو ہم نے اپنے آپ سے دور رکھنا تھا۔ اور ان سارے اعمال میں ہمارے پاس ایک مختصر بڑا بہترین کلیہ ہے، ہم اپنی جان اس سے چھڑا لیتے ہیں، 2 جملوں کے اندر وہ بات ہے۔ کیا کریں جی؟ اللہ نے توفیق نہیں دی۔ ایک بات
دوسری بات ہم کر کے کیا جان چھڑاتے ہیں؟ شیطانی حملہ تھا، شیطانی وسوسہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، اس کے تقاضے ہیں، ہمارا امتحان ہے، ہم امتحانی سینٹر کے اندر بیٹھے ہوئے۔ کیا امتحانی سینٹر میں بیٹھ کر جب طالب علم نقل کرتا ہے تو وہ کیا بات کرتا ہے؟ مجرم کون ہوتا ہے؟ ممتحن سپریڈنٹ کس کو مجرم قرار دیتا ہے؟ نقل کرنے والے کو، یا باہر سے جو اس کی مدد کرتا ہے اس کو؟ باہر سے کرنے والے سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں، جو اس سے کمان لے رہا، نقل لے رہا ہے، وہ مجرم ٹھہرتا ہے، کیونکہ وہ امتحانی سینٹر کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، دنیا میں آنے سے لے کر جانے تک ہم امتحانی سینٹر میں، ہمارا یہ امتحان ہے، نتیجہ وہاں ہے۔ یہ وسوسے، یہ جملے، یہ باتیں، یہ ہمیں نجات نہیں دلائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ سے جو بندہ توفیق مانگتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ اللہ نے بڑے وعدے طور پر اعلان کیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ انفسہم، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی جان کو اگر وہ بدلنا نہیں چاہتا، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ بدلے؟ اللہ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے حواس خمسہ عطا کر کے، عقل سلیمہ اس میں دے کے اب ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے کہ میں جس راستے پر چاہے چلوں، اس کا بدلہ اللہ نے بتا دیا۔ سیدھے راستے کا سیدھا راستہ ہے، دائیں ہاتھ والا راستہ ہے، اس کا نتیجہ اللہ نے بتایا۔ گمراہی کا راستہ ہے، غلط راستہ ہے، بائیں ہاتھ کا راستہ ہے، اس کا نتیجہ اللہ نے بتایا ہے۔ چوائس میری اور آپ کی ہے، پسند میری اور آپ کی ہے۔ میں جس نتیجے کو پانا چاہتا ہوں اس راستے پر میں گامزن ہو جاؤں، اور بندہ جس راستے پر بھی چلے اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ رہتی۔ اگر وہ گمراہی کے راستے پر چلتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اس کو اچھی لگتی ہے، اور یقیناً اچھی لگتی ہے، کیونکہ انسان جو چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس پر زیادہ یقین رکھتا ہے، اس پر زیادہ بھروسہ رکھتا ہے۔ جو چیز اس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی اور اس کو کہا جائے یہ کام کر، اس کا بدلہ ایسے، اور اس کو نظر نہیں آتا، اس پر یقین کرنے میں متذبذب رہتا ہے، اضطراری کیفیت ہوتی، مشکل اس کو یقین آتا ہے، وہ جلدی سے یقین نہیں کر پاتا۔ اور دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس وجہ سے ان پر زیادہ یقین کر لیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے ہاں جو انعامات اور اکرامات ہیں، خبر رکھنے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود ہم اس پر یقین رکھنے میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہمارا یہ یقین کمزور ہوتا ہے ہم پر دنیا کے حملے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہم پر وہ شیطان، وہ ابلیس جس کا نام لے کر ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی ہمیں ہمارے رب نے اطلاع کی ہے، بتلایا ہے۔ اس کا وسوسہ آنا، اس کا حملہ آور ہونا، یہ اللہ نے حق رکھا ہے، سچ رکھا ہے، پرکھنے کے لیے کہ کون اس کے ساتھ کا ہے اور کون رحمان کے ساتھ کا ہے۔ امتحانی سینٹر میں یہی مسئلہ ہوتا ہے، سوال درست کرنا ہے یا غلط کرنا ہے، دونوں آپشن آپ کے پاس ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ اعراف میں اس کا تعارف بھی کروا دیا، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ یہ اللہ رب العالمین سے ابلیس مردود بات کرتا ہے، اللہ تیرے راستے میں سیدھے چلنے والے جو لوگ ہوں گے میں ان کا ہی راستہ کاٹوں گا، لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اللہ جو تیرے سیدھے راستے میں ہوں گے ان کا راستہ میں کاٹوں گا، توڑوں گا، یو ٹرن دوں گا، ان کو دائیں بائیں دکھاؤں گا، ان کو ان کی خواہشات کے پیچھے لگاؤں گا، خوبصورت کر کے دکھلاؤں گا، آسانیاں کر کے دکھلاؤں گا، اس لیے کہ وہ میرے ساتھ کے ہو جائیں۔ میں تو دھتکارا گیا ہوں، اب ان کو بھی میں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اللہ نے یہ اعلان کر دیا، بتلا دیا، ہمیں علم دے دیا، تعلیم دے دی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی چیز مخفی رکھی، ہمیں دنیا میں بھیجنے کے بعد ہمارے امتحان کے سوال اس طرح کے ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں، وہ دنیا کے امتحان ہوتے ہیں، اللہ کے امتحان ایسا نہیں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم
ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، چاروں سمتوں کا ذکر کہ میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں اور بائیں سے بھی آؤں گا۔ چاروں سمتوں سے جب حملہ آور ہے وہ، تو پھر ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی چاروں سمتوں کے ارد گرد مضبوط حصار قائم کریں، مضبوط قلعے کی دیواریں کھڑی کریں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کی مضبوطی میں ہے۔ اللہ نے جن وعدوں کا ذکر ہم سے کیا ہے ان پر یقین رکھنے کی وجہ سے وہ حصار قائم ہو، اور ان اعمال کی بدولت وہ حصار قائم ہوگا جو اعمال ہمارے خزانے کو بھریں گے، ہمارے نامہ اعمال کو بھرنے والے ہوں گے۔ ان سوراخوں کو بند کر کے ان کے اندر اعمال کو جب ہم ذخیرہ کریں گے تو پھر وہ بہے۔ اور اللہ رب العالمین کا وعدہ حق اور سچ ہے، اور اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک چیز کی نشاندہی بھی کروا دی، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ ابلیس کے پیچھے لگنے والے، اس کی بات ماننے والے، اپنے آپ کو الفاظ کا دھوکہ دینے والے، ان کی ایک نشانی خود ابلیس نے یہاں بتا دی، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے اس کی بات، اس کو جو بات تھی وہ بات بتلائی ہے کہ تو اکثریت کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا، اور اگر اس کی مثال لینا شروع کریں تو بے شمار مثالیں مل جائیں۔ اچھا بھلا بندہ، صحت مند بندہ، کھاتا پیتا انسان، کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی بیماری نہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے میں کمزور ہے، کمی کرتا ہے، اور جبکہ اللہ کا وعدہ بھی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے، اللہ کے ان وعدوں کو چھوڑ کر، اللہ رب العالمین کی ان وعیدوں کو تھام کر پکڑ کے ہم نے خود اپنی جماعت کو اللہ سے دشمنی والی جماعت بنایا ہے۔ ہم آج پریشان ہیں، سمجھ نہیں آتی معاملہ کیا ہے۔ یقیناً یہ فتنوں کا دور ہے، لیکن ان فتنوں کے دور کے اندر بھی ایمان کی سلامتی پر اللہ کے ہاں انعام بڑا ہے، اور اگر ان فتنوں کے ساتھ ہی انسان بہہ گیا تو پھر اس کا بدلہ بھی اللہ کے ہاں موجود ہے۔ صرف اس ایک چیز کی اگر ہم خبر گیری کر لیں، اللہ رب العالمین نے جو اس آیت مبارکہ کے اندر نشاندہی کی ہے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر شکر گزار نہیں ہوں گے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ میں اور آپ، ہمارا معاشرہ بطور امت، بطور قوم، بطور مسلمان، ہم رب العالمین کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں؟ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اپنے معاملات کی سرانجامی کس طرح لیتے ہیں؟ ہمیں فرق پتہ چل جائے گا، ہمیں اپنی پریشانیوں کا تدارک مل جائے گا، علاج مل جائے گا، اور اگر اس کو تلاش کرنے کی جستجو ہم نے نہیں کی، توجہ نہیں کی، تو زندگی اللہ نے دی ختم بھی ہو جانی، دنیا میں آئے ہیں چلے بھی جائیں گے۔ اور اگر ان کی نشاندہی کر کے ہم اس کا علاج کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر دنیا میں بھی ہم فلاح والے ہیں اور آخرت میں بھی ہم فلاح والے ہیں۔ پھر ہمارے اعمال دنیا میں کیے گئے، ان کا بدلہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی دکھائے گا اور آخرت میں بھی دکھائے گا۔ اور اس کی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں ہمیں بھرپور ملتی ہے۔ اسلام قبول کرنے والے، ابتدائی ایام میں اسلام میں داخل ہونے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں ان کی تعداد دیکھ لیں، ان کی قوت دیکھ لیں، ان کے پاس مال دیکھ لیں، تجارت دیکھ لیں، علاقے دیکھ لیں، گنتی، انگلیوں پر گنتی ہونے والے لوگ اب لاکھوں میں ہیں، ہزاروں سے اوپر ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اللہ دنیا میں ان کو دکھا رہا، اللہ دنیا میں اپنے وعدے ان پر پورے کر رہا ہے جو وعدہ اللہ سے کر کے وہ آئے تھے۔ ہم کئی ساری بیماریوں کا شکار،
بدعات ہیں، خرافات ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہم نے ابھی گزارا، کل یا پرسوں ختم ہوا ہے، کیا کچھ نہیں ہم نے دیکھا۔ نبی کی محبت کا نام لے کر آپ کی سنت کا جنازہ نکالا، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، پیسہ بہایا، وقت لگایا، لیکن بدلہ کیا ہے؟ بالاخسرین اعمالا، یہ عمل، یہ کام خالصتاً خسارے والے۔ کیوں؟ وجہ، سبب میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کہتی ہے۔ جو کام، جو بات، جو حکم اللہ نے نہیں دیا، محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دیا، جس کام پر، جس عمل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ملتا، وہ غارت ہے، اس کا کوئی وزن نہیں۔ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا۔ انکار صرف یہی نہیں ہے، کفر صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لو یا اللہ کو نہ مانو۔ انکار کفر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کریں، اس کا انکار کریں۔ کفر کا معنی انکار بھی۔ ہم سمجھتے ہیں شاید کفر یہی ہے کہ اللہ کو نہ مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لو، وہی کفر ہے صرف، یہ ایسا کام کرنے والا ہی کافر۔ اور اللہ رب العالمین نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص طور پر شرک کے حوالے سے آگاہ کیا، بتلایا ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اللہ کہتا ہے تمہاری طرف بھی تحقیق وحی کی ہے ہم نے، اور تم سے پہلوں والوں پر بھی کی ہے۔ من قبلک، محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان پر بھی اللہ نے وحی کی، اللہ نے یہ اطلاع دی، یہ بتلا دیا، اور ساتھ ہی تنبیہ بھی کر دی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ساتھ شرک کرو گے تو تمہارے اعمال جلا دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے دیگر کئی مقامات پر بھی یہ لفظ استعمال کی، اعمال کو جلا دینا۔ جب کسی چیز کو جلا دیا جائے تو اس کی راکھ بھی باقی نہیں بچتی۔ بڑا پہاڑ ہے، وزنی ہے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، لیکن اگر اس کو آگ لگ جائے، اس کو جلا دیں، اس کے بعد اس کو اٹھا کر دیکھیں۔ جو پتھر پہلے 10 لوگ نہیں اٹھا سکتے تھے، اب ایک آدمی اٹھا لے گا، اس کا وزن ہی ختم ہو گیا۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، خود تجربہ کیا۔ مدینہ منورہ میں جو آگ لگی تھی اس میں ایک پہاڑ جلا تھا، مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ، ابھی وہ پہاڑ ختم کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں آگاہ نہیں تھا کہ یہ وہ پہاڑ ہے۔ ایسے ہم وہاں گئے، ہم نے کہا یہ پتھر بہت زیادہ کالا ہے، مدینہ میں اتنے کالے تو ہے نہیں، اور پھر اس میں سوراخ بھی ہے، بڑا عجیب پتھر ہے۔ اب ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ یہاں تک بھی وہ آگ لگی۔ وہ پتھر بڑا پتھر تھا، اس کو اٹھانے لگے، بالکل ہی ہلکا، لائٹ ویٹ، وزن ہی نہیں ہے اس کا۔ وجہ، سبب، اس کو آگ کھا گئی تھی۔ حبطت اعمالک لئن اشرکت لیحبطن عملک، جتنے بھی عمل ہوں گے، پہاڑ جتنے عمل ہوں گے، سب کے سب غارت ہو گئے۔ اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تہامہ پہاڑ جتنا بڑا عمل بھی لے کر آئے گا اور اس کے اندر یہ خرابیاں، یہ بیماریاں موجود ہوں گی، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہوگا، اس کو غارت کر دیا جائے گا، اڑا دیا جائے گا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور معاشرے کی دیگر بیماریاں، صرف انکار ہی نہیں ہے، ہم معاشرے کی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا شکار ہیں۔ جھوٹ بولنے کی بیماری میں ہیں، غیبت، چغلی، بہتان کی بیماری میں ہیں، اور اسی طرح گمان، ظن، اس کی بیماری میں ہیں، ناپ تول کی کمی کی بیماری میں ہیں۔ دوسرے کے بارے میں ہم وہ خیالات لے کر اپنے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جن کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات نہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن کی نشاندہی رب العالمین نے قرآن مجید میں کی۔ اگر اعمال کی ہم حفاظت چاہتے ہیں، ان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں ان چیزوں کی نشاندہی کر کے اپنے اندر سے نکالنا پڑے گا۔
اور اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کی نشاندہی میں ہماری بہت ساری چیزیں مددگار بنائی ہیں۔ اللہ کا حکم تعلیم، محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم تعلیم، آپ کا عمل، اور پھر گزشتہ اقوام کی مثالیں، پھر محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کے درمیان ہونے والے واقعات، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ بندہ شاید سمجھتا ہے کہ وہ صحابہ کا دور تھا، محمد علیہ الصلاۃ والسلام ان کے راہبر اور رہنما تھے، ان کے استاد اور ٹیچر تھے، ان کی جو تربیت ہوئی وہ رہتی دنیا تک نہیں ہو سکتی، کوئی شک نہیں۔ محمد علیہ الصلاۃ والسلام جیسا رہبر، رہنما، مدرس، معلم، استاد نہیں ہو سکتا، آپ کے شاگردوں جیسا کوئی شاگرد نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا اس کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ ان باتوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہم چھپا نہیں سکتے، اپنے اعمال کو کرنے کے لیے یہ ہیلہ، یہ حجت اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بھی وہی چیزیں عطا کی ہیں جو ان کو دی تھی۔ اور اگر دنیا کی بات کی جائے تو دنیا اللہ نے ان کو اتنی نہیں دی تھی جتنی آج ہمارے پاس، وہ نعمتیں ان کو میسر نہ تھی جو ہمیں۔ اللہ رب العالمین کا کرم، رحمت، شفقت، مہربانی یہ ان سے زیادہ ہم پر اس وجہ سے ہے۔ انہوں نے اللہ کے ان انعامات اور اکرامات کا جواب اللہ کی فرما برداری میں دیا، ہم نے دنیا کی فرما برداری میں وہ انعام اور اکرام کا جواب دیتے ہیں، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت محبت کرنے سے اس وقت ہی ہم قائم ہوں گے، اس وقت ہم ثابت ہوں گے، اس وقت اس پر ثبوت دے سکیں گے جب ہم آپ کی محبت کا جواب آپ کی سنت پر عمل کر کے دیں، معاشرے کی برائیوں میں بہہ کر نہیں، ان ناسوروں کے اندر اپنے آپ کو زخم لگوا کر نہیں۔ اور اس میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں جن کی نشاندہی ہو سکتی، بندہ اگر سوچے خود نشاندہی کر سکتا ہے، لیکن ضرورت ہے ان کو نشاندہی کر کے چھوڑنے کی۔ ہم تو نشاندہی نہیں کرتے، چھوڑنا تو اگلا مرحلہ ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی، اپنے آپ کو اس راستے پر چلانے کی جس کا وعدہ اللہ نے کہا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی اور اتباع کرو، دوسرے راستے کی طرف نہ جاؤ۔ جب میں اور آپ اس کوشش پر چلیں گے، محنت کریں گے، اپنی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے، ان پر قدغن لگائیں گے، پھر اللہ کی توفیق بھی ملے گی، نصرت بھی ملے گی، مدد بھی ملے گی، اور اللہ رب العالمین غلبہ بھی۔ اللہ رب العالمین نے غلبہ دینے کا کسی ایک سے وعدہ نہیں کیا کہ صرف بس اس کو میں نے غلبہ دینا، صحابہ کو دے دیا تھا، آدھی دنیا پر وہ حکومت کر گئے، اب مسلمانوں کا غلبہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک شرط لگائی ہے، صرف ایک شرط، اور ساتھ وعدہ کر دیا کہ تم ہی بلند ہوگے، تم ہی اعلیٰ ہوگے، ان کنتم مؤمنین۔ معنی یہ ہوا، بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے وعدے تو سچے ہیں، میرا اور آپ کا ایمان بھی ہے، پھر ہم کمزور کیوں ہیں، پریشان کیوں؟ پکے سچے مومن نہیں ہیں، کھڑے مسلمان نہیں ہیں، اپنی مرضی، منشا، مراد کو اللہ کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب یہ خامیاں، یہ کوتاہیاں ہمارے اندر موجود ہیں تو پھر ہمیں ان پریشانیوں پر پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی، وہ اللہ کی آیات کا انکار ہو یا محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے اندر تبدیلی ہو، یہ ساری ہماری اپنی کی ہوئی ہیں، اور اس کا بدلہ اللہ نے دینا ہے۔ ہم اس پر عمل کر کے اپنے لیے اس کو حجت بنا لیں یا اپنے لیے اس کو مخالفت میں بنا لیں۔ حجت دونوں طریقے سے بنے گی، یا حق میں یا مخالفت، یہ میری اور آپ کی مرضی اور منشا ہے کہ ہم اس کو اپنے حق میں کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔